السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، خبریں ہیں، بہت ساری خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو جناب یہ ہے کہ آٹے کا بحران، جی ہاں، پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں آٹے کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ شہباز شریف اور محسن نقوی کے درمیان شدید اختلافات۔ یہ کیا کہانی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب ہمارے پیارے شیر افضل مروت سے سخت ناراض، جی ہاں، اور گنڈا پور علی احمد گنڈا پور صاحب نے اپنے 2 وزراء کے خلاف عمران صاحب سے شکایت کر دی اور ان دونوں کی جلد چھٹی ہونے والی ہے کیبنٹ سے۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری خبریں ہیں، تو چلیے تفصیلات پہ جانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ جناب میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو بیل کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے، اس کے بعد جو آپشنز آتا ہے اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے۔ میری باتیں آپ کو پسند آتی ہیں تو جناب لائک کیجئے، اپنے کامنٹ ضرور دیجئے، اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، احباب کو، اہل محلہ کو میرے چینل کو شیئر کیجئے۔ اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ یہ بھی کہ اس کو پورا دیکھیے، کہ بہت سی باتیں، بہت سے تجزیے آخر میں آتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں تفصیلات میں۔ سب سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب، جی ہاں، وہ کافی نالا ہیں 2 وزراء کے ساتھ، اور باخبر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران انہوں نے ان کی بڑی سخت شکایت کی۔ اس کے اندر 2، جو ایک تو ہمارے شیر افضل مروت کے بھائی ہیں، اور دوسری جناب مشال ہیں، جو کافی خبروں میں ہیں۔ ایک صحافی سے جھگڑا بھی کر بیٹھی تھی وہ، اور اپنی منسٹری کے بارے میں ان کی، اور ان کے جو اس کے دوران انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، تو وہ اپنی منسٹری میں پیسے کے حوالے سے تو وہ چیزیں جو ہیں اس پہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو رپورٹ کیا کہ ابھی لوگ جو ہے میری بات نہیں مانتے، دونوں وزیر، میں جو ہے ان کی وہ سخت ناخوش ہوں ان کی کارکردگی سے، یعنی پرفارمنس سے۔ تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ عمران صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ انچارج ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں تو جیل میں ہوں، آپ جو چاہے فیصلہ کر لیں بہتری میں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کے مروت صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، تو جب ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا صوبائی اسمبلی کا، اس پہ بھی وہاں کے کارکنوں نے، بہت جو لوکل کارکن تھے پی ٹی آئی کے، بہت زیادہ اعتراض کیا تھا کہ جو پرانے کارکنوں کو چھوڑ کے ایک نئے آدمی کو راتوں رات ٹکٹ دیا گیا، پھر ان کو منسٹر بھی بنا دیا گیا۔ تو بہرحال اب ان کی کے اوپر بیک اپ ہے اپنے بڑے بھائی کا، شیر محمد افضل صاحب کی بیک ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، اور گنڈا پور صاحب سخت ناراض ہیں۔ اسی طرح مشال صاحبہ نے جو حرکتیں کی، اور ایک صحافی کے ساتھ جو ان کا جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد اس صحافی نے جو نیوز ان کی بریک کی تھی ان کی منسٹری کے بارے میں، گاڑیاں خریدنے کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں، تو پھر ان سے ناراضگی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے ابھی کمپرومائز ہوا ہے، صحافی ہڑتال پہ چلے گئے تھے، صحافیوں سے مذاکرات کیے گئے، اور انہوں نے معافی بھی مانگی مشال نے۔ تو بہرحال ان دونوں سے بہت سخت ناراض ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔
دوسرے نمبر پہ جناب شیر محمد افضل صاحب. شیر محمد افضل صاحب جو ہیں ان سے بھی سننے میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سخت نالا ہیں عمران صاحب. جو ان کو خبریں پہنچائی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ منہ پھٹ آدمی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں پبلک کے سامنے کہہ دیتے ہیں اور اس سے پارٹی کو سخت نقصان ہوتا ہے. اس پہ عمران کافی خفا بھی ہوئے اور عمران صاحب نے کہا کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی. ٹھیک ہے، جوشیلا ہے، لوگوں کو انگیج کر سکتا ہے، کارکنوں میں مقبول ہے، اپنی جگہ پہ سب صحیح ہے، لیکن پارٹی پالیسی کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے مفاد میں کیا ہے. خاص طور سے سعودی عرب کے بارے میں جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ اس پہ بہت سخت نالا ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ صاحب ہماری حکومت کو ہٹانے میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا بھی بڑا رول ہے. اس پہ امریکہ عمران صاحب شدید ناراض ہیں، بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اب یہ جیسے کہ میں نے کل والے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نہ بن پائیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسرے لوگوں نے جا کے پھر عمران خان صاحب یہ باتیں کی کہ بھائی یہ آدمی کو کیا بنا رہے ہیں آپ، یہ تو ویسے ہی ہمارے کو الٹے سیدھے کام کر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت ذک پہنچتی ہے. تو یہ باتیں. پھر اس کے علاوہ جو پارٹی ہے نون نواز لیگ، ان کی جو مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر ایک قرارداد جو پیش کی گئی وہی کی گئی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنا دیا جائے دوبارہ. کیونکہ اس وقت جو ان پر پابندیاں لگائی گئی تھیں، جو سزائیں سنائی گئی تھیں، اس میں یہ بھی تھا کہ وہ پارٹی کے صدر نہیں بن سکتے تھے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو بنا دیا تھا. اب وہ تمام مقدمات ختم ہو گئے ہیں اور وہ اب ایک آزاد شخص ہیں. تو پارٹی نے کہا کہ جناب آپ صدر بنیں. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس، وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پارٹی کے امور پہ ان کی توجہ ہٹ گئی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ دو گروپ تو شروع سے ہیں ہی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نون اور شین، شہباز شریف کا گروپ اور نواز کا گروپ. تو ظاہر ہے کہ دونوں بھائیوں کے اپنے اپنے گروپ ہیں، دونوں کی طرف خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہے، تو وہی دوسرے کے کان بھی بڑھتا ہے. لیکن بہرحال وہ چلتے رہتے ہیں ساتھ، چلتے رہیں گے ساتھ، اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو دوسرے گروپ ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو اب جو گروپ نواز صاحب کے قریب ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی ان کو بنایا جائے، کیونکہ ہم خوش نہیں ہیں ان کی شہباز شریف کی پارٹی پرفارمنس سے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو لگتا ہی ہے کہ ان قریب ان کو دوبارہ نواز شریف صاحب کو صدر نون لیگ مسلم لیگ نواز گروپ بنا دیا جائے گا. تو یہ باتیں. اس کے بعد جناب آرمی چیف آف اسٹاف واسیم منیر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر آپ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ صحیح رول پلے نہیں کر رہا، بلا مقصد غلط انداز میں چیزیں تشہیر کی جاتی ہیں، غلط قسم کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. وہ جو ہے گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس کے اندر تقریر کر رہے تھے. اس سے کوئی انڈیا جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ سخت ناراض ہے گورنمنٹ، مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ اور یہ لوگ کہ یہ جو ایک نئی فورس طاقت بن کے کھڑی ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ. تو یہ جو ہے بہت ساری باتیں ہمارے جو طریقہ کار ہے، جو ہمارا پیٹرن ہے، یا جو ہم جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آتی ہیں. اسی لیے پاکستان میں پچھلے 6 مہینے سے تو ایکس یعنی ٹویٹر، ایکس اب اس کا نیا نام ہے، اس پہ پابندی ہے، غیر اعلانیہ پابندی. لیکن اب تو خیر اعلانیہ بھی ہے
کورٹ پہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی طرف سے اس پر بین کیا جا رہا ہے، تو اس کو رکاوٹ کر کے اور اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر پاتے. تو یہ خبریں اب اس لیے لگتا ہی ہے کہ آئی ڈونٹ نو ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے. پروگرامس تو بہت بنتے ہیں، طریقے بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ آج کل یہ چیزیں بہت آسان ہیں. تو اب دیکھیے، لیکن اس سے نظر یہ آتا ہے کہ سخت نالا ہے مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری حکمران پارٹیز ہیں وہ لوگ سخت نالا ہیں اس بات سے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، مگر کیسے، اس کا جواب ابھی ان کے پاس نہیں ہے. تو دیکھیے اس بارے میں مزید کیا کارروائیاں یا کیا جیسے کہتے ہیں نا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں. اب ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ ہے آٹے کا بحران. جی ہاں، ان قریب پاکستان آٹے کے بحران میں مبتلا ہونے والا ہے اگر بر وقت اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا. ایون دو کہ فصلیں اچھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو وہ ریٹ نہیں مل رہا. کسان کو جو ملز ہیں، فلور ملز، وہ ریٹ نہیں دے رہی. وہ اس کی وجہ سے وہ جھگڑا ہے اور وہ ان کا سامان بک نہیں رہا. اگر وہ نہیں بکے گا وقت پہ اور وہ تلف ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. اور خاص طور سے پنجاب میں اس کا، کیونکہ سب سے زیادہ فصل وہیں ہوتی ہے گندم کی. تو اس بارے میں گورنمنٹ آف پنجاب کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، تاکہ کسی طریقے سے کسان کو خوش کر کے اس کی پروڈکٹ کو وہاں سے خریدا جائے صحیح داموں پہ، اور اس کو ساتھ کہیں بھی اس کو ذخیرہ کیا جائے اور یہ کیا جائے تاکہ کوئی بحران سر نہ اٹھا سکے. کیونکہ آٹا ایک بنیادی چیز ہے. اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا تو ایک دفعہ یہ بحران اٹھ گیا تو پھر ویسے ہی آپ کمزور حکومت بن کے کھڑے ہیں. اور جب کمزور حکومت ہوتی ہے تو اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے جناب ضمنی انتخابات، بائی الیکشنز کی دھاندلیوں کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی، لیکن مزہ نہیں آیا. بڑے کمزور جلسے جلوس ہوئے، سوائے کے پی کے میں، کیونکہ وہاں پر تو حکومت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو حکومت کی زیر نگرانی ہوتے ہیں وہ الیکشن، مطلب احتجاج وغیرہ بھی. تو اس میں تو لوگ آ جاتے ہیں یا لائے جاتے ہیں یا زبردستی بلائے جاتے ہیں، وہ الگ کہانی ہے. لیکن جہاں کارکن کو خود شریک ہونا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ نہیں آتے، کیونکہ آپ نے اتنے جلسے جلوس کر دیے تک لوگ بھی ڈیمورلائز ہو گئے. یار کیا کریں، اس طرح ہوتا نہیں نا. صحیح طریقے سے آرگنائز کریں، ایک آدھ جلسے کریں، بڑے کریں، اور کو مہینوں پہلے اس کی تیاری کریں. ایک طرح روزانہ کال دینا، جس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، فلاں کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، لوگ جمع ہو جائیں. ایسے لوگ بیچارے، ان کی بھی انرجی ختم ہو چکی. نتیجہ یہ ہے کہ بہت ہی بری کارکردگی ہوئی. بہت چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس نکلے، لوگوں کا جذبہ بھی کافی کم تھا، تعداد بہت کم تھی، تو اور جگہ ضائع ہوئی. میں تو پی ٹی آئی والوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے آپ جو ہے نا یہ کام نہ کریں. آپ جو ہیں وہ تھوڑے سے منظم طریقے سے، مربوط طریقے سے پلاننگ کر کے ٹائم لے لیں. بھلے اس میں ٹائم لیں، اس پہ محنت کریں، اور ایک شو ایسا کریں کہ وہ نظر آئے، جو لوگوں کو میں انرجی پیدا کرے، جو کارکنوں میں جوش و ولولہ پیدا کرے، اور جو اخبارات میں اور میڈیا میں باقاعدہ اس کی ایک نیوز بنے. لیکن بہرحال یہ اتنا شو اچھا نہیں تھا. لیکن دوسرے محاذ پہ البتہ وہ کامیابی ہے کہ جو انٹرنیشنل یا فورن یا اوورسیز پاکستانیوں کی جو پی ٹی آئی ہے وہ بہت صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے. انہوں نے
امریکہ کے ایوان کے اندر بھی کانگریس کے اندر باقاعدہ قرارداد پیش کی، پھر جو ہے مسٹر ڈونالڈ لو کو بھی بلایا، اس کی کراس ایگزامینیشن کروائی، اور اب جو وہاں کی کمیٹی ہے انسانی حقوق کے بارے میں جو رپورٹ شائع کرتی ہے، وہ رپورٹ جو شائع ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے ایون پی ٹی آئی کا نام تک شامل کرا دیا ہے۔ یعنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں آزادی رائے پہ قدغن ہے، پارٹیوں پہ اور ان پر بھی پابندی کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا ان لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں دی جا رہی، پی ٹی آئی والوں کو دبایا جا رہا تھا، ان کی پارٹی کو دبایا جا رہا ہے، ان کے کاروں کو دبایا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی آواز کو جو ہے بند کیا جا رہا ہے، اور بہت سختیاں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور جناب جو ہے وہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور ان کے انتخابات میں بھی دھاندلی کی گئی اور ان کے نتائج تبدیل کیے گئے۔ تو اتنی تلخ باتیں اس کے اندر آئی ہیں جو کہ پاکستانی حکومت کے لیے جگس آئی، اور وہ ایک اچھا وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رپورٹیں ہر جگہ پھر جاتی ہیں، یورپ میں بھی جاتی ہیں، ہر جگہ جاتی ہیں کہ یار پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس محاذ پہ تو کامیابی ہے پی ٹی آئی والوں کو۔ ہماری وزارت خارجہ کا بیان آ گیا، نہیں غلط ہے، یہ ہے، انہوں نے تحقیقات نہیں کی، وہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ریکارڈ پہ آ گیا، اس کمیٹی نے لکھ دیا، باقاعدہ پرنٹ ہو گیا، ہر چیز ہو گئی کہ بھئی پاکستان میں لوگوں کو آزادی حاصل نہیں ہے، حزب اختلاف والوں کو ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے، اور انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو۔ تو یہ اس محاذ پہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر انٹرنیشنل محاذ پہ ہم چلتے ہیں تو انٹرنیشنل محاذ پہ جو غزہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں اور ڈھا رہا ہے اسرائیل، اس کے خلاف امریکہ میں اسٹوڈنٹس کی تحریک کا آغاز ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو بڑی اہم ترین یونیورسٹیز ہیں، یعنی وہ یونیورسٹیز جو کہ مانی جاتی ہیں ورلڈ میں کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں، ان کو آئی وی لیگ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر اس تحریک کا آغاز ہو گیا ہے۔ لوگوں نے، اسٹوڈنٹس نے کیمپس لگائے ہیں، احتجاجی بینرز لگائے ہیں اسرائیل کی بربریت کے خلاف، جس کی وجہ سے امریکہ والے اس کو دبا رہے ہیں، اور جو وہ لوگ ہیں پھر وہ اسرائیلی، ان لوگوں نے ان کو بین کرایا ہے، کافی اسٹوڈنٹ گرفتار ہوئے ہیں، اور وہاں کے جو ہیڈ ہیں ان جامعات کے، یونیورسٹیز کے، ان کو اس کو زبردستی ریزائن کروایا گیا ہے، تو بیچارے ریزائن کرنے مجبور ہوئے ہیں کانگریس وغیرہ میں، کیونکہ پرو اسرائیل لوگ ہیں سارے، اور جو صدور ہے، چاہے دونوں پارٹی، چاہے وہ جو بائیڈن کی پارٹی ہو، چاہے وہ ٹرمپ کی پارٹی ہو، ریپبلکن یا ڈیموکریٹس، دونوں جو ہیں وہ پرو اسرائیل ہیں۔ تو انہوں نے بلا کے ان یونیورسٹیز کے سربراہان کو بہت زیادہ کراس کیا، نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنی بے عزتی فیل کی، اور ان لوگوں نے جو ہے ریزائن کر دیا۔ اور تو ابھی یہ چل رہا ہے، ابھی جو کولمبیا یونیورسٹی ہے اس کی جو سربراہ ہیں وہ ایجپشین ہیں، ایک خاتون مسلم ہیں، ان کے خلاف بہت بڑی مہم چلائی ہوئی ہے کہ وہ بھی ریزائن کریں، حالانکہ انہوں نے تو اجازت بھی نہیں دی، کیمپ بھی اکھڑوا دیے اسٹوڈنٹس کے، کافی لوگ اریسٹ، پولیس کو بھی اجازت دی تھی اندر آنے کی، کافی اسٹوڈنٹ اریسٹ بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان پہ دباؤ ہے کہ وہ بھی ریزائن کر کے نکل جائیں۔ تو لیکن بہرحال اس کو گورنمنٹ چاہے کچھ بھی کر لے، یہ تحریک اٹھ چکی ہے، اور جب تحریک اٹھتی ہے تو پھر میڈیا بھی اس کو کور کرتا ہے، لہٰذا CNN بھی کور کر رہا ہے، بڑے اخبارات بھی کور کر رہے ہیں، ہر جگہ یہ خبریں جا رہی ہیں، اور جب یہ خبریں جاتی ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اور تحریک پھیلتی ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اس ٹائپ کی جو تحریک تھی نا، جب امریکہ بری طرح پھنس چکا تھا ویتنام میں، اس وقت بھی اسٹوڈنٹ نے تحریک چلائی تھی کہ یہاں سے جنگ کو ختم کرو، باہر نکلو، اور وہ تحریک ایسی پھیلی تھی اسٹوڈنٹس کی، ایسی پھیلی تھی کہ اس کے بعد امریکہ کو واقعی ویتنام سے نکلنا پڑا تھا، جنگ ختم کرنی پڑی تھی۔ تو
یہ اسی انداز کی تحریک لگتی ہے. جتنے یونیورسٹیز میں جب وہ کیمپ لگتے ہیں یہ لوگ اریسٹ کرتے ہیں تو فوری طور پہ یہ لوگ جو ہے نا دوبارہ دوسری یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں, وہاں کے اسٹوڈنٹس شامل ہو جاتے ہیں, پھر تیسری یونیورسٹی کے شامل ہو جاتے ہیں, اور بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. دیکھیے گورنمنٹ کیسے کنٹرول کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ دونوں پارٹیز ہیں, ان کا مفاد اس میں ہے, کیونکہ جو انر کور ہے امریکہ کی وہ تو ظاہر ہے پرو اسرائیل ہے ہی, تو اسرائیل کے خلاف تو نہیں جائیں گے, لیکن کافی حد تک دباؤ پڑ سکتا ہے اور پڑ رہا ہے. جو نیوٹرل آدمی ہے, جو مسلمان نہیں ہیں بلکہ نیوٹرل لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے, نہ ہم یہودیوں کے خلاف ہے نہ کسی کے خلاف ہے, ہم انسانیت کے ساتھ ہیں. وہاں پہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, عورتوں بچوں معصوم لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اجتماعی قبریں اب دریافت ہو رہی ہیں, اجتماعی قبروں کے اندر جو ہے پتہ نہیں 200 250 300 لاشیں مل رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو صحیح نہیں ہے نا. تو وہ لوگ یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی وجود کے خلاف ہیں یا وہ جو ہے فلسطینیوں کے وہ مطلب بہت زیادہ حامی ہے کہ اس کی ریاست بناؤ یہ بناؤ. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نیوٹرل ہیں. اس میں سے کافی لوگ یہودی بھی ہیں, کافی لوگ جو ہیں اس کے اندر عیسائی بھی ہیں, وہ سب شامل جو احتجاج کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے, عورتوں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, تباہ کیا جا رہا ہے, تو ان کو بھوک سے مر رہے ہیں, غذائیں نہیں پہنچ رہی ہیں. تو ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق اس چیز سے نہیں ہے. وہ انٹرنل پالیٹکس اپنی جگہ پہ ہوگی, لیکن انسانیت جو ہے وہ اپنی جگہ, انسانیت کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تحریک بہت زبردست اور بڑے بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے. تو اللہ کرے کہ اس کا کوئی اثر پڑے, اللہ کرے کہ ان معصوموں کوئی بھی زندگی جو ہے نارمل ہو اور وہ لوگ اپنے دوبارہ جو ہے صحیح طریقے سے زندگی میں واپس آ سکیں. دیکھیے چلیے ابھی میں اپنے ملاؤ کو یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ.